اللہ اللہ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اب گھر میں اکیلی رہ رہی ہے، ذرا توجہ سے سننا، حضرت آمنہ کا بیان ہے، کبھی کبھی بھوکی رہ جاتی ہیں، کبھی کبھی پیاسی رہ جاتی ہیں، مگر سسر سے شکایت نہیں کرتی ہے۔ آج کی بہو پہ ذرا غور کریں، توجہ کریں، اگر من پسند کپڑے نہ ملے تو شکایت شروع ہو جاتی ہے، اگر کھانے کو نہ ملے تو شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کی ماں گھر میں اکیلی ہے، چراغ کا زمانہ تھا، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، اللہ اللہ پیدائش کا وقت آ گیا، حضرت عبداللہ کے والد محترم خانہ کعبہ میں تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا لخت جگر نور نظر کائنات کا آقا محمد الرسول اللہ دنیا پہ تشریف لائے تو میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں چراغ میں تیل ڈال لیتی، چراغ کو روشن کر لیتی۔ حضرت بیان فرماتی ہیں جب میرے آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے تو فرماتی ہیں خرج منی نورا، مجھ سے ایک نور نکلا۔ کبھی تو بریلی کے امام بولے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ صبح بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اللہ سنو پیارے، میرے نبی دنیا پہ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سننے کی بات ہے، توجہ جی، روشنی ہو گئی، میرے نبی کی ماں نے آقا پر کپڑا ڈھک دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کر دیا بولو؟ کپڑا ڈھک دیا۔ کدھر ہے اس کا کونا؟ اچھا ادھر ہی ہے۔ کپڑا ڈھک دیا، ادھر دادا کو پتا چلا تمہارے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جی، دوڑ پڑے، اور جیسے ہی دوڑے دروازے پر آئے، سسر تھے نا، جی، آواز دینے لگے، کہا بیٹی بہو آمنہ، بیٹی بہو آمنہ۔ کہا جی ابا جان۔ کہا بیٹی میں نے سنا ہے میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی پیدا ہوئی ہے۔ کہا جی سنا ہے۔ کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اندر تشریف لے آؤں۔ بیٹے دل بے قرار ہے، میرا بیٹا عبداللہ دنیا سے چلا گیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا بیٹا کیسا ہے۔ حضرت آمنہ بہو بولی ابا جان ایک منٹ۔ حضرت آمنہ نے اپنے کپڑے سنبھال لیے، بیٹے پہ کپڑا ڈھک دیا۔ اللہ حضرت عبدالمطلب جیسے ہی اندر آئے، کہا بیٹی بہو میں نے ایسے ایسے سنا ہے۔ کہا ابا جان صحیح سنا ہے۔ کہا بیٹی
بہو آمنہ مجھے چہرہ تو دکھا دو، اب میں یہ تو دیکھ لوں میرا پوتا کس کی طرح ہے، اپنے باپ پہ گیا ہے یا دادا پہ گیا ہے؟ حضرت آمنہ چکر میں ہے، اگر میرے نبی کی طرح کوئی ہو تو بتا دیا جائے، میرے نبی کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اب بریلی کے امام بولے، کیا بولے؟ ارے نبی کی مثال ڈھونڈتے ہو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ سبحان اللہ، بھولو مت اپنا سبحان جی سبحان اللہ بولتے رہیے۔ سبحان اللہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعریف مصطفیٰ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں میرا نام ہی اتنا لمبا ہے، تو بیچاروں کی سانس ٹوٹ گئی، وہ بھی کیا چھوٹا سا لے دیا کرو سانس، اگر دو چار نعرے میں ایسے لگا دی تو صبح کو دوا لے نہیں پڑ جائیں گے۔ اللہ برکت ہے، انشاءاللہ نام لیں گے سیدوں کی برکت سے ہارڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ واہ ماشاءاللہ، سمجھ میں آگے۔ اب سنو، ایک گاؤں میں جیسے اعلان ہوتا ہے نا، پہلے جیپ پہ وہ مائک رکھ دیتے ہیں اور پھر اعلان ہوتا تو وہ لکھ کے دیتے ہیں، بچہ کہتا پیر طریقت، رہبر شریعت، خطیب ہندوستان، حضرت علامہ و مولانا، جب تک جیپ گاؤں سے نکل جاتی ہے اور نام آیا نہیں۔ اب کہہ رہا بھائی کون آ رہا ہے؟ بولے اعلان ہو رہا، اعلان ہو رہا، مگر یہ ادب کا لے تمہارے گھر میں قرآن کے نور ہی نور برکتیں برکتیں، قرآن کی آیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے سینے کا جواب کہاں سے لاؤ؟ کہا بیٹی بہو آمنہ ذرا میرے پوتے کو دکھا دو، میرا دل مچل رہا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھ تو لوں کیسا ہے۔ ادھر میرے نبی نے پاؤں ہلائے، انگوٹھا ہل گیا، کپڑے سے کھل گیا، جیسے ہی کھلا کمرے میں روشنی پھیلنے لگی، اجالا ہونے لگا۔ حضرت آمنہ نے دیکھا میرے لال کا پاؤں کھل چکا ہے، ادھر عبد المطلب دیکھ رہے ہیں روشنی کہاں سے ہو رہی ہے، چراغ کہاں جل لگا گئے، مگر آقا کا پاؤں ہے۔ اللہ اللہ، نیچے دیکھا چراغ نہیں، دائیں بائیں دیکھا چراغ نہیں، ادھر ادھر دیکھا چراغ نہیں۔ حضرت آمنہ نے کہا جان میرے بیٹے کو دیکھ لو۔ حضرت آمنہ دھیرے دھیرے کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہیں یار، کون سے مدرسے میں پڑھے ہیں، اللہ جانے کہاں پڑھے ہیں، کون جن کے پیجامے کچھ زیادہ ہی نیچے ہوتے ہیں وہ، جی جی جی، پتہ نہیں کہاں پڑھے ہیں۔ وہ کہتے وہ نبی ہماری طرح، ہماری طرح ناک ہے جیسے پکوڑا، چہرہ ہے جیسے بھینس کا کندھا، اور شکل پہ بجنا ڈھائی، نہ صورت کا نہ شکل کا، اور اتنا موٹا گردن،
اور نکل گیا نبی ہماری طرف اس پکوڑے سے کھائیے پہلے تو شیشے میں منہ دیکھ لے ایک مرتبہ جی اللہ کے بندو یار پوچھا بھائی کیوں ہے تو بولے وہ نبی کے دو ہاتھ نہ تو ہمارے بھی دو ہاتھ نبی کے دو پاؤں تو ہمارے اس بے وقوف سے کہیو نبی کا جب ہاتھ اٹھاتا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت بولے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سبحان اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ جو کہہ رہا ہے اگر ان کا ہاتھ اٹھتا ہے تو کسی کی جیب میں جاتا ہے آقا کا ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا پاؤں اگر چلتا تو زمین پر رینگ رہا مگر آقا جب چلتے ہیں تو پہلے آسمان پہ دوسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ سبحان اللہ چھٹے پہ سبحان عرش اعظم پر پہنچ جاتے ہیں سبحان اللہ کہاں پہنچ جاتے ہیں بولو عرش اعظم عرش اعظم پر پہنچ جاتے ہیں ایسی جگہ جبریل بھی مجبور ہو جاتے ہیں اب شعر سنو جی عطا مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے پیار سے بول دو یار سبحان اللہ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ رمال پیارا باندھ گیا اللہ سلامت رکھے اللہ سلام نماز تو پڑھتے ہی ہو بولو ارے جمعے کی تو پڑھتے ہی ہو اللہ کا حمدو جی 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 5 وقت کی نماز فرض ہے کتنے ٹائم کی بولو 5 وقت کی تو اب بات یہ چل رہی تھی توجہ رکھو بات کی طرح ہو جائے حضرت آمنہ نے کپڑا کھولا یعنی نبی کے اوپر سے ہٹایا دادا مچل گئے سبحان اللہ مچل گئے اور مچلنے کے بعد کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ بیٹی بہو آمنہ میرا دل چاہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتے کو گود میں لے لوں حضرت آمنہ نے دے دیا پیار کرنے لگے آمنہ کہنے لگی بول دیا حضرت آمنہ بولی ابا جان ان پہ کپڑا ڈھک لیجے کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں انہیں کہیں لے جاؤں میرے نبی کی ماں نے کپڑا ڈھک دیا اب نبی کو لے کر کے عبدالمطلب چلے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس سے کیا پتا چلا جی مائیں اگر یا چچا یا تاؤ اگر گھر سے باہر بچے کو لے جائیں تو کیسے لے کے جانا چاہیے کپڑا ڈھک کے مگر مائیں بچے پہ کیا کپڑا ڈھکیں گے اپنے اوپر تو ڈھک نہیں رہی جی 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 تھوڑی اصلاح ہو جائے ویسے 10 میٹر کا 2 برا سلوائے بڑی وہ بڑے بڑے لہنگے اور پلازو پتہ نہیں کون کون سے لازو پھٹر پھٹر کرتا بھی گھومتے پھرے گئے جی مگر جسم نہیں ڈھکے گا اللہ اللہ ذرا غور کرو اگر جائیں تو
بچے پہ، اور جب دودھ پلائیں تو کپڑا ڈھکے. میری بہنیں کئی پردے سن رہی ہوں، کپڑا ڈھکے. بڑے پیر کی ماں نے جب تک بڑے پیر کو دودھ پلایا نا، کبھی بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر جا کر کے کپڑا ڈھک کے، اور اب تو چھت پہ کھڑے ہو کے پلا رہی ہے دودھ. جی پورا محلہ دیکھ رہا دودھ پل لیا. جی 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 پورا محلہ گھوم گھوم کے دودھ پلا رہی ہے. اللہ اللہ. میرے نبی کی ماں کہنے لگی ابا جان کپڑا ڈھک لو. میرے نبی کے اوپر کپڑا ڈھک دیا گیا. اب عبدالمطلب چلے تو کہاں چلے؟ پارک میں نہیں چلے، کہیں کھیلنے والی جگہ پر نہیں چلے، خانہ کعبہ میں چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے جیسے ہی قدم رکھا چلے گئے. جیسے ہی نبی نے قدم رکھا بت تھر تھرا کر کے گرنے لگے. جی واہ. تبھی تو جمیل قادری بولے جی 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 توجہ. بت شکن آیا یہ کہہ کر واہ سر کے بل بت گر پڑے. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. میرے ساتھ میں سب لوگ کو الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش الصلاۃ والسلام. زینت عرش محلہ مت کہہ دیو. کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہتے زینت عرش محلہ. انہیں پتہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے میری بیٹا وہی جو ہے نا بٹا باڑا نور کا، اس میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا. تو وہ پڑھ رہے تھے میں گدھا تو بادشاہ. میں نے کہا واقعی گدھا ہی ہے. جب یہی نہیں، گدھا کے معنی تھے مانگنے والا. آقا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے میں بھکاری آقا آپ قریب. جی کہہ رہا ہے میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو زینت عرش معلّہ. شاباش معلّہ. اے محلہ کہتے ہو. معلّہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلّہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. عبدالمطلب کی گود میں میرے نبی ہیں. اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے، خانہ کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں، بت تر تھرا کر کے گر جاتے ہیں. عبدالمطلب نے ایک قدم خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے اندر رکھا اور ایک قدم باہر ہے. ابھی جیسے ہی رکھا تو آواز آ جاتی ہے جا خانہ کعبہ کے در و دیوار بولتے ہیں. اب ہمیں بتوں سے پاک کرانے والا با اختیار نبی آ گیا. جس کے صدقے میں زمین بنی وہ آ گیا، جس کے صدقے میں آسمان بنا وہ آ گیا، جس کے صدقے میں چاند سورج بنے وہ آ گیا، جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا وہ آ گیا. کون نبی ہے؟ یہ وہ ہے
جو سیاہ لامکاں ہے، خاتم پیغمبراں ہے، رہبر انس و جاں ہے، مونس غریباں ہے، ندیم خستہ جاں ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، ننگوں کو کپڑا پہنانے والے، جن کا کوئی نہیں ان کو سینے سے لگانے والے، کائنات جن کے صدقے میں بنی وہ نبی آ گیا، جس کی ترجمانی اعلی حضرت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا بریلی کے امام احمد رضا بولے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور ہمیں بھی جو کچھ ملتا ہے وہ نبی کی چوکھٹ سے ملتا ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، تبھی تو بریلی کے امام بولے لا برب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ایک جگہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا صاحب نے کہا ذرا جھوم کے بولو، موٹا سا آدمی ہے وہ جھوما توڑ دی کرسی، تم تو نیچے ہی بیٹھے تم مت جھومیو، وہ ایک طرف پہ جھوم رہے کرسی کا خیال رکھا جائے گا۔ لا برب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جی لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار مجلس سے نعرہ لگانا چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے نعرہ کچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ بات بتا دوں کام کی، نبی کی پیدائش کے بعد جی سننے کی بات ہے، آقا کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے میلاد جس نے پڑھا وہ خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے وہ بولو؟ خانہ کعبہ۔ ان سے کہنا اگر ہمارے میلاد پر فتوے لگانا تو خانہ کعبہ پہ فتوہ لگا، جی اور سیدھے جہنم میں چلے جاؤ۔ جو خانہ کعبہ پہ فتوہ لگا ہم نہیں روکو، سیدھے جاؤ، سمجھو گا تمہیں موقع ہے لات مار کے بھگا دو۔ خانہ کعبہ کی در و دیوار، اور ایک سنو وہ تم نے سنا ہوگا کہ حضرت حلیمہ آئیں تو ان کی اونٹنی کمزور تھی، طاقت آ گئی، بکریوں میں دودھ آ گیا، اس سال بیٹے بیٹے پیدا ہوئے، ہریالی ہریالی، یہ سب سنا نا، مگر تھوڑا سا ہٹ بچ کے بولنا چاہتا، جی عطا ہو، تھوڑا سا ہٹ کے بولنا چاہتا، سننا چاہتا، کرسی سے ہٹ کے نہیں بولوں گا، ہاں کرسی پہ بیٹھ کے ہی بولوں گا، سمجھے؟ توجہ رکھ، ارے تم تو نوجوان ہو، ہمارے بزرگ دیکھو الحمدللہ، یہ سب بزرگ بیٹھے ہوئے، سمجھے؟ ہاں اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ اللہ سلامت رکھے، اللہ عمر میں برکتیں عطا۔ آمین۔ ہاں توجہ رکھ، حضرت حلیمہ میرے نبی کو لینے گئی، سنانا آپ نے، اونٹنی والی بات نہیں بتاؤں گا، بکری والی نہیں بتاؤں گا، وہ تم نے سنی ہے، سنو حضرت حلیمہ
آقا کو مکے کی سرحد پر پہنچ گئی. جی کہاں پہنچی بولو؟ مکے کی سرحد اب پر. دل میں خیال آیا. کیا خیال آیا سننے کی بات؟ کہا حلیمہ تو گھر سے غریب ہے، جیسے تیسے کر کے مکہ آ گئی. اب پتہ نہیں زندگی میں کبھی آنا ہو یا نہ آنا ہو. ارے آ تو گئی ہے مگر یہاں خانہ کعبہ بھی تو ہے، جاتے جاتے طواف کرتی چلی جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. طواف کرتی چلی جا. حضرت حلیمہ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کو موڑ دیا. سننے کی بات. خانہ کعبہ کی طرف حلیمہ چلی، کپڑا ڈھکا ہوا، 15-20 دن کا بچہ. کون جانے نبی مگر کعبہ تو جانتا تھا کہ یہ کعبے کا کعبہ ہے. تبھی تو بریلی کے امام بولے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اللہ سنو. حضرت حلیمہ پہنچی، کپڑا ڈھکا ہوا. حلیمہ چکر لگانے لگی، طواف کرنے لگی. حلیمہ جیسے ہی گھوم رہی ہے، اب حلیمہ اگر ادھر آتی ہیں تو کعبہ ادھر کو جھک جاتا ہے. حلیمہ ادھر آتی ہیں تو کعبہ ادھر جھک جاتا ہے. حلیمہ ادھر آتی ہیں، کعبہ ادھر، جدھر جدھر حلیمہ کعبہ ادھر جھکتا ہے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ خاتون کون ہے، یہ عورت کون ہے. پوری جھکتی ہے تو کعبے کی طرف، مگر کعبہ جھک رہا اس خاتون کی طرف. لوگوں نے پکڑ لیا، روک لیا اور کہا او خاتون اپنا نام بتاؤ، خاتون کہاں کی رہنے والی ہو بتاؤ. کہا تمہیں میرے نام سے کیا غرض ہے؟ میں کہیں کی بھی رہنے والی ہوں، تمہیں کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے خانہ کعبہ تمہاری طرف کو جھکا، دنیا اس کی طرف کو جھکتی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی او لوگو کعبہ میری طرف کو نہیں جھکا، بلکہ میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے، اس کی طرف کو جھکا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت سبحان اللہ. اس کی طرف اللہ. لیکن لوگ کہاں ماننے والے؟ کیسا کرو اس بچوں کو ادھر لٹاؤ اور تم چکر لگاؤ. حلیمہ نے نبی کو لٹا دیا، کعبہ ادھر ہی جھکا رہا. حلیمہ چکر لگاتے رہے، کعبہ نبی کی طرف کو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی تو بریلی کے امام بولے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے. آؤ آؤ جوتے شے کوثر کا بھی دریا دیکھو. دیدار کرا دو، دیدار کرا دو. جیسے یہ بچے کو دیکھا تو میرے نبی کا خوبصورت چہرہ تھا. کوئی نبی کی طرح کوئی نہیں. سب کہنے لگے ارے بچہ کیا ہے؟ چاند کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. آج کچھ عورتیں بھی کہتی ہیں چاہے کلوا ہو کلوا ہو، مگر پھر بھی کہتے ہیں میرا چاند میرا چاند. کلوا بھی چاند ہو گیا. ہم جا رہے تھے ایک جگہ سفر میں، ٹرین میں ناک نکلی بڑی اور نیٹ نکلی بڑی اور میرا کالا کالا، مگر عورت پیار کر رہی کہہ رہی ہے میرے چاند میں گلے یہ اترا آسمان سے کالا چاند. اب کلوے مگر اس کا پیار. ماں کے لیے تو وہ چاند ہی تھا، ماں کے لیے وہ چاند تھا، مگر پھر بھی دیکھ بھال کے بولنا چاہیے تھوڑا سا. سارے لوگ بول پڑے اور یہ بچہ چاند کا ٹکڑا.
شاعر نے گرفت کر لی، پکڑ لیا، کہ چاند کا ٹکڑا مت کہیو. کیوں؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. نہیں بولو گے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. اور چاند میں تو داغ ہے علم کا چہرہ صاف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اب دوسری بات سنو. حضرت حلیمہ نے آقا کو لٹا دیا اور دل میں خیال کیا نا کہ میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھوں. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوموں گی، پھر اس کے بعد حجر اسود کو چوموں گی، اب پھر آقا کو لوں گی اور چلی جاؤں گی. میرے نبی کو وہاں پر لٹا دیا. حضرت حلیمہ نے نیت باندھ لی جو بھی، اور اس وقت کی تھی حضرت حلیمہ جو طریقہ تھا. اللہ اللہ نماز ہو رہی اور میرے نبی کا دیدار فرشتے کرنے آ رہے ہیں. حضرت حلیمہ نے نماز پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف گئی. نبی رو نہیں رہے، جا کر کے کعبے کی چوکھٹ کا بوسہ دیا، بڑی خوش ہو گئی. کہا چلو اب حجر اسود کو چوم لیں. حجر اسود جانتے ہو؟ وہ پتھر ہے جس کو حاجی لوگ چومتے ہیں اور وہ حاجیوں کا گناہ چوستا ہے. صحیح بتا رہا ہوں؟ وہ حاجیوں کیا کسی وجہ سے کالا ہو گیا، وہ حاجیوں کے گناہ کیا کرتا ہے؟ چوستا ہے. مگر بعض کو یہی پتہ نہیں کہ حجر اسود تھا کیا. جسپور میں جب ہم پڑھاتے